ورلڈ ہسٹری ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں عدنان خان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو فرعون کی بیٹی کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون مصر کا ایک بادشاہ تھا جو صرف اور صرف اپنے آپ کو رب منوانے پر بازد تھا، اور جو بھی اس کی نافرمانی کرتا تو اس کو بے دردی سے قتل کر دیتا۔ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی بھی تھی جس کا نام تاریخ میں اسکوٹیا لکھا گیا ہے۔ اسکوٹیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر مصر سے دور دراز ملک آئرلینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں واقع ہے۔ لیکن ناظرین، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کی اکلوتی بیٹی مصر سے لاکھوں میل دور آئرلینڈ کی اس وادی میں کیسے پہنچی، اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب فرعون کی بیٹی بیمار ہوئی تو کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک لال سے تندرستی نصیب ہوئی۔ دوستو، یہ قبر آئرلینڈ سے دور دراز ٹرالی نامی قصبے میں موجود ہے۔ ٹرالی کی یہ وادی اپنے اندر صدیوں پرانی کچھ کہانیاں سمیٹے ہوئی ہے جو آئرلینڈ کے لوگوں میں سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی ہے۔ یہ کہانیاں اسکوٹی نامی فرعون کی بیٹی سے جڑی ہوئی ہیں جو اپنی دور کی طاقتور ترین حکمران تھی، اور اس وادی میں نہ صرف اس کی قبر موجود ہے بلکہ اس وادی میں ایک بہت بڑی جنگ بھی لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ اسکوٹیا اور یہاں کے مقامی لوگوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ چونکہ اسکوٹیا اور اس کے ساتھی جدید اور بہترین ہتھیاروں سے لیس تھے اور بہت بہتر حکمت عملی بھی رکھتے تھے، لہذا وہ یہ جنگ جیت گئے۔ انہوں نے اس علاقے کو اپنا مسکن بنا لیا اور ان کی آنے والی نسلیں بھی یہاں پروان چڑھنے لگی۔ قدیم روایات کے مطابق آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے لوگ فرعون کی بیٹی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو اسکوٹ کہا جاتا ہے۔ قدیم روایات کے مطابق اس شہزادی کو محبت کی پاداش میں مصر سے دربدر کر دیا گیا تھا۔ اصل میں یہ شہزادی اپنے محل میں موجود ایک بدصورت غلام پر عاشق ہوگی۔ آہستہ آہستہ یہ شہزادی اس عارف نامی غلام کے قریب ہوتی چلی گئی اور اپنے امور سلطنت میں بھی دخل اندازی کی اجازت دینے لگی۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر محل کے دوسرے غلاموں کو شہزادی پہ شک ہونے لگا، لہٰذا انہوں نے شہزادی کی جاسوسی کا فیصلہ کیا۔ دوستو، کچھ دنوں میں ان کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا، لہٰذا انہوں نے یہ سارا ماجرا فرعون کے سامنے رکھ دیا۔ فرعون یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً اپنی بیٹی کو دربار میں طلب کیا۔ جب فرعون کی بیٹی اسکوٹیا نے محبت کا اقرار کرتے ہوئے عارف کو نہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تو فرعون نے اسکوٹیا کو ملک سے دربدر کر دیا اور عارف نامی غلام کو قید کر لیا گیا، جس کو بعد میں قتل کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اس شہزادی کو مصر سے نکالا گیا تو اس وقت مصر ایک عظیم طاقت کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد مصر کے اقتدار کو گرہن لگ گیا، کیونکہ اسی دور میں بنی اسرائیل کے خروج اور فرعون کے غرق آب کا واقعہ پیش آیا تھا، جبکہ کچھ مورخین ایتھوپیا کے جنگجوؤں کی مصر پہ یلغار کو بھی اس دور کا واقعہ قرار دیتے ہیں۔ مصر سے نکالے جانے کے بعد اسکوٹیا نے اسپین میں قیام کیا، لیکن کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس شہزادی کو یہ بھی علاقہ راس نہ آیا۔ چونکہ اسکوٹیا بہت ہی دولت اور جواہرات رکھتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے۔ اسپین کو چھوڑ کر یہ قافلہ سفر کرتا ہوا ایک نامعلوم جزیرے پہ پہنچا۔ دوستو، یہ وہی جزیرہ ہے جس کو آج ہم آئرلینڈ کہا جاتا ہے۔ جب اسکوٹیا اور اس کے قافلے والے یہاں آ کر آباد ہوئے تو وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ چونکہ اسکوٹیا اور اس کے ساتھی جدید ہتھیار رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کو شکست دے کر وہاں قیام کر لیا اور یہاں کے تمام وسائل پر بھی قبضہ کر لیا۔ بعد میں جب ان کی نسلیں پھلنا پھولنا شروع ہوئیں تو انہوں نے اسکاٹ لینڈ پر بھی اپنی کالونیاں تعمیر کرنا شروع کر دیں اور اس جگہ کا نام اپنی ملکہ کے نام پہ اسکاٹ لینڈ رکھا، جو آج بھی اس نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، اس علاقے میں ایک پتھر بھی موجود ہے جس کو قسمت کا پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس پتھر کے بارے میں لوگوں کا ماننا ہے کہ اس پتھر کی اصل مالک بھی اسکوٹیا ہی ہے۔ جب بھی آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں کسی کو راجہ چنا جاتا ہے تو اس پتھر پر بٹھا کر تاج پوشی کی جاتی ہے۔ یہ پتھر اتنا قیمتی مانا جاتا ہے کہ اس پتھر کی وجہ سے کئی جنگیں بھی لڑی گئیں، جبکہ ملکہ اسکوٹیا کی موت بھی آئرلینڈ میں ایک جنگ کے دوران ہی ہوئی تھی۔ یہاں کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ باتیں صرف مقامی روایات ہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن زیادہ تر مورخین ان باتوں کو مکمل طور پہ حقیقت پر مبنی قرار دیتے ہیں۔
ناظرین، ایک دفعہ فرعون کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی۔ بے شمار معالج اس کا علاج کرنے کے لیے آئے، مگر وہ اس کو ٹھیک کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ فرعون نے پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو میری بیٹی کو صحت یاب کرنے میں کامیاب ہوگا تو اس کو بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود میں کوئی بھی حکیم اس کی بیماری کا علاج نہ کر سکا۔ آخرکار فرعون کے کائنوں نے بتایا کہ ایک بچہ دریائے نیل کو پار کر کے آئے گا اور اپنی لال سے اس لڑکی کا علاج کرے گا۔ اب فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کسی ایسے واقعے کا انتظار کرنے لگے۔ ایک دن فرعون اور اس کی بیوی دریائے نیل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو پانی میں تیرتا ہوا ایک صندوق نظر آیا۔ فرعون نے صندوق کو پانی سے نکالنے کا حکم دیا۔ جب فرعون کے ملازموں نے اس صندوق کو دریا سے باہر نکال کر لے آئے تو کسی کو بھی اس صندوق کو کھولنے کی ہمت نہ تھی۔ آخر فرعون نے خود صندوق کھولا۔ فرعون اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ صندوق کے اندر ایک مہتاب چمک رہا ہے۔ اس چاند جیسے بچے کے چہرے سے ایک نور کی کرن پھوٹی جس نے فرعون کی بیوی کا دل منور کر دیا۔ لہٰذا یہ عورت حضرت موسیٰ یعنی اس بچے کو اپنے گھر لے آئی اور پرورش شروع کر دی۔ ناظرین گرامی، یہ وہی فرعون تھا جو اپنے تخت کی خاطر ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دودھ پلانے والی کا دودھ قبول نہیں کیا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کی بہن کی رہنمائی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلوایا گیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنا دودھ پلانا چاہا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ قبول کر لیا۔ اسی دوران فرعون کو یہ خیال آیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جس کی لال سے اس کی بیٹی صحت یاب ہوگی۔ لہٰذا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لال اپنی بیٹی کے جسم پہ لگائی، جس سے معجزاتی طور پر وہ بچی صحت یاب ہو گئی۔ ناظرین گرامی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ پاک فرعون کے گھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال سکتے ہیں تو زمین اور آسمان میں اپنی قدرت کامل سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جی تو ورلڈ ہسٹری ٹی وی کے پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں میں شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے، کیونکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو آپ کو صرف اور صرف ورلڈ ہسٹری ٹی وی پر دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔